بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخ کا بیان۔ یہ ایک مکان ہے کہ اس کا ہر و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچیں وہ ایک شمع ہے اس کی بے شمار نعمتوں سے، اسی طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت کے ادراک کیا جائے۔ ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ قرآن مجید و حدیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں ان کا کچھ اجمالاً بیان ہے کہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے۔ جہنم کے شرارے اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے۔ جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک جلائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، تو اب وہ بالکل سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے یا جہنم کو کوئی دروغ اہل دنیا پر زہر ہو تو تمام زمین والے مر جائیں۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کی کتنی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان کو جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکا جائے تو 70 برس میں بھی تہہ تک نہ پہنچے گا۔ پھر اس میں مختلف طبقات و وادی و کنویں ہیں جس میں مختلف جہنمیوں کو رکھا جائے گا۔ ان کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ انہیں پلائی جائے گی، خاردار تھور کے کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ گلے میں جا کر پھند ڈالے گا، اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگے گے، ان کو وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے شدید پیاس کے مارے ہوئے اونٹ۔ پھر کفار جان سے عاجز آ کر بینگ مشورہ کر کے مالک علیہ السلام دروغہ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک علیہ السلام، تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو، اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتدا میں آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگے۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسی بری ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اس صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے شانے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ ایک ایک داڑھ بہت پہاڑ کے برابر ہوگی، کھال کی موٹائی 42 ہاتھ کی ہوگی، زبان 4000 گز تک منہ سے بہر گھستی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک، اور وہ جہنم میں منہ کوڑے ہوں گے کہ اوپر کونٹ سمٹ کر بھی سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ ان مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، کہ یہ شکل احسن تقویم ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے۔ اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے۔ پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے۔ پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار ہمیشگی ہے، اب موت نہیں۔ اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور ان کے لیے غم بالائے غم۔